أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله الذي وكفى والسلام على من لا نبي بعده خصوصا على أفضله وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم سامعین کرام، ہم سفر، ہم منزل، ہم مقصد ساتھیوں، اللہ رب العزت کا احسان عظیم ہے اور اس کا شکر ہم پر شعوری طور پر واجب ہے، جس نے ہمیں کچھ ٹائم کے وقفے کے بعد دوبارہ اپنے کلام اللہ کو سمجھنے اور سمجھا سکنے کے لیے جمع فرمایا۔ اس دجالی اور دجل کے زمانے میں، نفسا نفسی کے زمانے میں، قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے، سیکھنے، سکھانے کے سلسلے میں 10 بندوں کا ایک ساتھ بیٹھ جانا بھی یہ کسی نعمت سے کم نہیں۔ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت آنے والا قریب ہے کہ 10 بندوں کے اندر بیٹھے ہوئے
جب نماز کا وقت ہو جائے گا تو 10 بندوں کے سامنے ایک بندے کا نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ اور یہ وقت ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، باقی مثالیں تو آپ چھوڑیں۔ جنازے کی نماز پر بھی لوگ جنازہ پڑھ کے گھروں کا رخ کرتے ہیں، اگرچہ نماز میں سے 15 منٹ رہتے ہیں۔ لوگ دکانوں پہ جانا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ جنازہ ابھی پڑا۔ اور یہ وجہ صرف تب بنتی ہے جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ مرنے والا مر گیا اور چلا گیا، ہم نے تو یہیں رہنا ہے، ہم نے تو دکانداری کرنی ہے۔ تو نفسا نفسی کی دور میں دین کی خاطر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ۔ دنیا میں کسی شخص کی بات اس شخص کی بات سے اچھی نہیں ہو سکتی جو یہ کہتا ہو کہ اللہ کی طرف لوٹ آؤ، واپس آ جاؤ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اس کے بعد میں نے سورہ مدثر کی پہلی 3-4 آیات آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ اس میں اللہ رب العزت نے یہی کہا کہ اے میرے حبیب کھڑے ہو جائیے اور انہیں ڈرائیے۔ آپ ان کو اس لیے ڈرائے کہ ان کے باپ دادا کو نہیں ڈرایا گیا تھا، لیکن باپ دادا کو ڈرایا تو گیا تھا، کیونکہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام دنیا میں آئے تو باپ دادا کو ڈرایا تو گیا۔ لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک 650 سال کا جو سفر ہے، اس میں باپ دادا بھولتے بھول ہی گئے کہ ملت ابراہیمی تھی کیا، اور ہم نے ملت ابراہیمی کس کو بنا ہے۔ قریش مکہ خود کو ملت ابراہیمی پر سمجھتے تھے، لیکن ایک خدا کے گھر میں 360 بت بھی رکھے ہوئے تھے، اور پھر بھی ہم پاکستانیوں کی طرح کہتے تھے کہ ہم جیسا مسلمان کوئی نہیں، ہم کعبہ کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اور یہ ہماری سعادت بھی ہے اور یہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے۔ یہ وہم اور یہ غلط خیالی آج کے ان مسلمانوں میں بھی شامل ہو گئی ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ ہم عجم ہیں، عرب نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن کیا کہتا ہے صبح شام پڑھنے کے باوجود ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اس عربی کلاس کا انعقاد کرنا، اس کو منعقد کرنے کا ایک پہلو یہ بھی تھا کہ ہمارے جوان بچے اور بچیاں جب بھی قرآن مجید پہ انگلی رکھ کے پڑھیں، اور جب ان کی انگلی کے نیچے سے یہ آیت گزرے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تو انہیں پتہ ہو کہ ان کا رب تعالیٰ ان سے کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے، اور پھر اس کے بدلے میں ان کو کیا چیز بتا رہا ہے، پھر جو اس پر عمل نہیں کرے گا اس کے لیے کیا وعید بتا رہا ہے۔ عبد المجید ندیم شاہ صاحب فوت ہو گئے رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کو کسی نے کہا کہ یہاں پیر صاحب ہیں، وہ نماز شماز نہیں پڑھتے، وہ پیر صاحب کے پاس چلے گئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ نماز نہیں پڑھتے؟ انہوں نے کہا جی میں خدمت خلق کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے کہا کہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد معاف نہیں ہوں گے، اور میں چونکہ حقوق العباد کو اوپر سمجھتا ہوں، خدمت خلق کرتا ہوں، لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، اور اللہ اپنے تو گناہ جو ہم سے ہوں گے معاف کر دے گا، اللہ بڑا غفور رحیم۔ تو شاہ صاحب نے کہا کہ تمہیں کس نے کہا کہ اللہ غفور رحیم ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ قرآن مجید کی کئی دلائل میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں کہ اللہ غفور رحیم۔ انہوں نے پوچھا کہ ایک دلیل کوئی مجھے بتاؤ۔
تو انہوں نے ایک دلیل پیش کی کہ اللہ تعالیٰ گناہوں سے صرف نظر فرمائیں گے، غفر یغفر کریں گے اور بندے کو معاف کر دیں گے۔ تو شاہ صاحب نے بڑی پیاری بات کی، تمہیں پوری قرآن مجید میں صرف یہ آیت ملی جس میں لکھا ہے کہ ان اللہ غفور الرحیم، تو قوم ہود کو اللہ تعالیٰ نے کیوں ہلاک کیا؟ قوم عاد کا کیا قصور تھا؟ صالح علیہ السلام کی قوم کو برباد کیوں کیا؟ لوط علیہ السلام کی قوم پر پتھر کیوں برسائے؟ ابراہیم علیہ السلام کے جو سامنے لشکر تھا ان کو برباد کیوں کیا؟ فرعون کو نہر میں کیوں ڈبا دیا؟ بنی اسرائیل کو کیوں بچا لیا؟ تو کیا ان کے لیے اللہ تعالیٰ غفور رحیم نہیں تھا؟ بھائی اللہ غفور رحیم ہے، اللہ نے ہماری نماز و روزے پہ نہیں رکھا، لیکن زندگی گزارنے کا اصول کس نے بنایا؟ شاہ صاحب نے تو بڑے سخت الفاظ میں سوال کیے بھی کیا نماز میرے باپ نے فرض کیا؟ نماز کس نے فرض کیا؟ اللہ غفور رحیم تو ہے، لیکن نماز بھی اللہ تعالیٰ نے فرض کی ہے۔ 5 وقت نماز ہم نے پڑھنی ہے، پڑھیں گے تو اللہ رب العزت کے حکم پر لبیک کہیں گے، جنات عدن تجری من تحتہا الانہار کے مستحق بنیں گے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا یہ حکم پڑھنے کے بعد بھی اس سے روگردانی کریں گے تو وہ تو جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، وہ کہتا ہے عزیز ذو انتقام سے، اللہ رب العزت کی پکڑ بھی بڑی سخت، عذاب علیم کا مالک بھی وہی ہے۔ تو قرآن مجید کو سمجھنے سمجھانے کا جو تعلق ہم نے یہاں شروع کیا اس کی یہی وجہ تھی۔ میری ڈیوٹی تجوید کی ہے، تجوید کا میں نے آپ کے پہلے 2 سبقوں میں ہی بہت ہی موٹے اصول آپ کو پڑھا دیے تھے کہ نقطہ اپنی تعداد و مقام بدلنے سے الفاظ کا سارا معنی بدل دیتا، اور زبر زیر پیش اپنی تعداد و مقام بدلنے سے الفاظ کا سارا معنی بدل جاتا۔ جس کی مثال اپنی آنکھوں دیکھیے، آپ کو بتاؤ، بچے ہم ناسمجھی میں پڑھتے ہیں ان اللہ یحب المفسدین، صرف ایک غلطی کرتے ہیں، قرآن مجید میں ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر بچہ پڑھ رہا ہے ان اللہ یحب المفسدین تو فساد کرنے والے تو دنیا میں گئے، غرق ہو گئے۔ تو یہ جملہ اگر نہ سمجھی میں پڑھو تو پھر تو غلطی کو ٹھیک کرنا فرض ہے، لیکن اگر سمجھداری میں پڑھو تو یہ کفر کی نوبت تک چلا جاتا ہے۔ اور ہمارے استاد فرماتے تھے کہ ایک تو سمجھداری یہ ہے کہ تنظیم سامنے کھلا ہے اور بچہ اس کو دیکھ دیکھ کے پڑھ رہا ہے، اور لا یحب المفسدین لکھا ہوا تھا، اس نے پھر بھی یحب المفسدین پڑھا۔ ایک تو یہ ہے کہ سمجھداری ہونے کے باوجود اس نے ناسمجھی میں پڑھا، لیکن استاد جی کہتے تھے پھر بھی اس نے کفر کیا۔ کیوں؟ اللہ تعالی نے سماعت دی ہے، بصارت دی ہے، حافظہ دیا ہے، ہاتھ پاؤں دیے ہیں، سننے کی صلاحیت دی ہے، بولنے کی صلاحیت دی ہے، اساتذہ دیے ہیں، گوگل دی ہے، موبائل دیا ہے، سیکھنے کے باوجود بھی لکھا ہوا لا یحب المفسدین ہے اور اس کو یحب المفسدین پڑھے تو اس کو دین کے معاملے میں ہم ہر چیز کو چھوٹا لیتے ہیں، لیکن چھوٹی چیز کو چھوٹا سمجھیں تو کسی نہ کسی موقع پر آپ کو اتنی زبردست ٹھوکر لگا دیا ہے کہ آپ کی عقل دنگ رہ جائے۔ اس کی بھی میں آپ کو مثال دے دوں۔ یہ وہ فارم ہے جو آپ نے ریٹائرڈ ہو کر 60 سالہ نوکری کرنے کے بعد ریٹائرڈ ہو کر پینشن والا فارم بھرا،
اور آپ بینک لے گئے، آپ کا A to Z ادھر سے لے کر ادھر تک سارا فارم لکھا، لیکن 2024 کے بدلے 2025 لکھتے ہیں، تو پاکستان کا کوئی ادارہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا۔ آپ کو اور مجھے یہ تو پتہ ہے کہ 2024 کے بعد کیا سال آ جانا ہے، 25۔ دنیا کا جو اصول چل رہا ہے 24 کے بعد 25 ہی آنا ہے، 26 تو نہیں آنا۔ لیکن بے شک آپ 31 دسمبر 2024 کو بھی یہ فارم لے جائیں، تب بھی آپ کا یہ فارم ایکسیپٹ نہیں ہوگا۔ اور ایک غلطی کی وجہ سے آپ کو دوبارہ ہیڈ کوارٹر سے رابطہ کر کے دوبارہ فارم لے کے پھر جمع کرانا پڑتا ہے۔ سمجھا میں آپ کو چھوٹی غلطی رہا، تو ہر چھوٹی غلطی چھوٹی نہیں ہوتی۔ دنیا میں کئی واقعات ہم نے بھی سنے، آپ نے بھی سنے ہوں گے کہ بغیر پڑھے جو کاغذ لوگ سائن کر دیتے ہیں، وہ کسی ایسے کاغذ پہ سائن کرتے ہیں کہ جب ان کو وہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جاتے ہیں کہ یہ سائن تو میں نے کیے ہیں، لیکن تھوڑی سی بے توجہی انجانے میں ایک ایسے فارم پہ سائن کیا جس نے اس کی زندگی کو برباد کر۔ تو آپ عربی کیوں، یہ جو مثال ہے بے شک ان مثالوں کو عربی پہ فٹ کریں اور اپنی زبر زیر پیش اور نقطوں پہ فٹ کریں اور اپنی تمام چیزیں ٹھیک کریں۔ پرچہ میں آپ کو ایک دفعہ سنا دیتا ہوں، اعلان میں نے 3-4 دفعہ کیا تھا کہ جو بھی سوال سمجھنا آئے سوال پوچھ لیجئے، جب تک آپ کو سوال سمجھ نہیں آئے گا ظاہری بات اس کا جواب آپ نے غلط لکھنا ہے۔ لیکن خیر جو ہوا اس کو ہوا۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی کی کنفیوژن ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کر کے سمجھ سکتا ہے۔ پہلے سوال میں نے لکھا تھا عربی زبان میں کل حروف کی تعداد بتائیں، تو اس کا جواب تھا عربی زبان میں کل 28 یا 29 حروف ہیں، اگر الف اور حمزہ کو ایک گنا جائے تو 28 اور الگ الگ پڑھا جائے تو 29 بنے۔ پیپر آپ اپنے سامنے رکھیں، پیپر آپ اپنے سامنے رکھیں اور اپنے جواب خود چیک کریں۔ دوسرا سوال تھا تمام حروف تہجی میں سے موٹے ادا ہونے والے تمام حروف لکھیں۔ اب اوپر جو میں نے 28 یا 29 حروف آپ کو بتائیں، انہی میں سے وہ حروف لکھنے ہیں جن کو پر پڑھ جائے۔ تو الف با تا سے اگر شروع ہو تو سب سے پہلا ہے خا، اس کے بعد ہے را، دال دال کے بعد را، اس کے بعد ہے صاد، ضاد، قاف، ضا، غین اور قاف۔ یہ موٹے حروف ہیں، باقی تمام حروف باریک پڑے جائیں۔ تیسرا سوال تھا حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت کسے کہتے ہیں؟ جب بھی کسی حرف کے اوپر کوئی آرام آ جائے، چاہے وہ زبر زیر پیش ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو، جزم ہو، شد ہو یا مد ہو، اس کو حرکت کہتے ہیں۔ لیکن سب سے اس کی مشہور تعریف ہے کہ زبر زیر پیش کسی حرف کے اوپر آ جائے تو اس کو حرکت کہتے ہیں۔ یہ سوال تو کافی بندوں نے لکھا اور کچھ نے ٹھیک لکھا، کچھ نے غلط، لیکن اگلا جو سوال تھا نیز جس حرف پر حرکت ہو وہ کیا کہلاتا ہے، یہ شاید 2 بندوں نے اس کا جواب لکھا تھا۔ بھائی جس حرف پر حرکت آ جائے وہ متحرک کہلاتا ہے، اس کو متحرک کہتے ہیں، حرکت والا حرف کہتے ہیں۔ چوتھا سوال تھا زبر زیر پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟
یہ سوال نہ کسی نے پوچھا، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں نے غلط لکھا۔ زبر زیر پیش کو کیسے پڑھتے ہیں؟ مجھے پڑھنے کا اصول چاہیے تھا، اور اصول میں نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے، جھٹکا بھی نہیں دیتے، بلکہ معتدل رہ کے بالکل نارمل انداز میں اس کو ادا کرنا۔ 5واں سوال تھا مد کی کتنی اقسام ہیں؟ مد کی 2 اقسام ہیں، اور کون سی مد کو کتنا لمبا کریں گے؟ یہ تقریباً جنہوں نے بھی جواب لکھا انہوں نے ٹھیک لکھا، اور جنہوں نے نہیں لکھا انہوں نے بالکل ہی خالی جگہ چھوڑ۔ چھوٹی مد کو 3 الف کے برابر اور بڑی مد کو 5 الف کے برابر لمبا کرنا۔ 6واں سوال ہے حروف قلقلہ اور حروف مدہ لکھیں۔ حروف قلقلہ شاید 1 یا 2 بندوں نے لکھے ہیں۔ اس کا ایک ساتھی نے مجھے توجہ بھی دلائی کہ حروف قلقلہ آپ نے پوائنٹ آؤٹ کرا کے نہیں لکھے۔ اگر میں نے پوائنٹ آؤٹ کرا کے نہیں لکھا ہے تو اس کے لیے میں معذرت کرتا ہوں۔ ویسے حروف قلقلہ 5 ہیں: قاف، قاف، با، جیم، دال، قطب، جد۔ اور قلقلہ ہوتا کیا ہے یہ میں انشاءاللہ اگلی تفصیل میں آپ کو اگلی کلاس میں حروف قلقلہ پڑھا دیے جائیں گے۔ حروف مدہ 3: الف، واو، یا۔ یہ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ زبر زیر پیش کو لمبا کرنے کے اصولوں میں جب میں نے آپ کو پڑھایا تھا تو میں نے بتایا تھا کہ انہی کو حروف مدہ کہتے ہیں۔ اور 7واں سوال تھا با، دال، سین اور نون پر جزم اور شد کی علامت لگا۔ تو یہ تقریباً 90% لوگوں کا جواب ٹھیک تھا، کچھ کے جوابات اس میں بھی غلط تھے۔ باقی جنہوں نے آدھا جواب لکھا اس کو میں نے آدھے نمبر دیے ہیں، 10 میں سے 5 نمبر دیے ہیں، اور جنہوں نے زیادہ لکھا تو ان کو 7 اور 8 نمبر دیے ہیں، اور جنہوں نے کم لکھا ان کو 3 یا 4 نمبر۔ زیادتی کسی کے ساتھ اپنی طرف سے نہیں کی، پھر بھی کسی کو گلا ہو تو ان میں سے رابطہ کر لیں۔ اور انشاءاللہ آپ سے میری یہی گزارش ہے کہ اگلی مشق میں سورہ نبا آخری سپارے کی پہلی سورہ، اس کی پہلی 7-8 آیات جس طرح آپ پڑھتے ہیں اس طرح بھی پڑھ کے آئیں، اور جو میں نے اصول آپ کو پڑھایا اور آپ کو سمجھ آئی ہے وہ بھی آپ پڑھ کے آئیں۔ انشاءاللہ اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو یہاں پہ تقریباً 6-7 آیات لکھ کر ان کو باقاعدہ پڑھایا جائے اور ان کو پھر اگلے اتوار کو سنا بھی جائے گا۔ کسی بھی 1-2 مرد اور 1-2 حضرات خواتین میں سے اس کو پڑھیں گی تاکہ مجھے پتہ چلے۔ اب میں نے جو اصول آپ کو پڑھائے تھے وہ میں نے سارے پڑھا دیے، جو قرآن مجید کو بہتر کرنے کے لیے اصول ہیں، اب ان کو لاگو کیا جائے گا، ان کو پریکٹیکل کلاس میں لایا جائے گا، اور جس بھی حضرات میں جتنی جھجک ہے، جتنی شرم ہے قرآن مجید کے حوالے سے، اس کو انشاءاللہ ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور مجھے امید ہے کہ 4 سے 5 کلاسوں کے بعد آپ کو خود تبدیلی محسوس ہوگی، آسان سے آسان لہجہ اختیار کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میں جو بھی آپ کو سمجھاتا ہوں وہ آپ کو سمجھ آ جائے اور میرے لیے توشہ آخرت بنے۔ اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔